دینے کا سبب ہو اور سزا کو ضروری کر دے اور بلا کو اتروا دے اور قیامت کے دن حسرت و ندامت کا سبب ہو، یعنی ایسے گناہ جن کے سبب ظاہری مثلا بے حیائی کے ارتکاب پر ایسی جسمانی بیماریاں جو باپ دادا نے نہیں سنی، اور باطنی بیماریاں مثلا بد نظری سے دل کی بے چینی یا اس فانی دنیا کی محبت کی وجہ سے سگے بہن بھائیوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، ظلمت چھا جاتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، یا اللہ ایسے گناہوں سے ہم معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارے ایسے گناہ معاف کر دے، کہ یہ معافی مانگ رہا ہے۔ اس کے بعد نمبر 22، رزق کو روکنے اور قبولیت سے محروم کرنے والے گناہ، رزق کو روکنے اور قبولیت سے محروم کرنے والے گناہ۔ اللہم انا نستغفرک لکل ذنب یعقب الحسرۃ ویورث الندامۃ ویابس الرزق ویرد الدعاء۔ اے اللہ، ہم آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہر ایسے گناہ کی جو ہر کام کے انجانے میں حسرت و افسوس کا سبب بنے اور ندامت میں مبتلا کر دے، اور رزق کو روک دے اور دعا کو لوٹا دے یعنی رد کر دے۔ یا اللہ ایسے گناہوں سے بھی ہم معافی مانگتے ہیں، ہمارے گناہ معاف کر دیں۔ نمبر 23، دن رات کی خلوت میں کیے جانے والے گناہ۔ اللہم انا نستغفرک لکل ذنب خلونا به فی لیلنا ونہارنا وارخیت فیہ علینا الستارہ حیث لا یرانا فیہ الا انت یا جبار۔ اے اللہ، ہم معافی مانگتے ہیں آپ سے ہر ایسے گناہ کی جس کو ہم نے خلوت میں کیا، اپنی رات میں یا اپنے دن میں، اور آپ نے پردہ لٹکائے رکھا ہم پر اس طرح کہ آپ کے سوا ہمیں کوئی نہ دیکھے۔ اے جبار، یعنی آپ نے ستاری کا پردہ ڈالے رکھا اور ہم جو گناہ کے اندر مبتلا رہے، یا اللہ اس گناہ کی بھی ہم معافی مانگتے ہیں۔ نمبر 24، معمولی سمجھ کر کیے جانے والے گناہ۔ اللہم انا نستغفرک لکل ذنب استقللناہ فاستعظمتہ واستصغرناہ فاستکبرتہ وورطنا فیہ جہلنا بہ۔ اے اللہ، ہم معافی مانگتے ہیں ہر ایسے گناہ کی جس کو ہم نے معمولی گناہ سمجھا اور آپ کے ہاں وہ عظیم تھا، آپ کے ہاں وہ عظیم تھا اور ہم نے اس کو چھوٹا گناہ سمجھا، اور آپ کے ہاں وہ بڑا گناہ تھا اور ہمیں نادانی نے ہلاکت میں ڈال دیا۔ یا اللہ ایسے گناہ بھی معاف کر دے۔ نمبر 25، مخلوق کو گمراہ کیے جانے والے گناہ۔ اللہم انا نستغفرک لکل ذنب اضللنا به احدا من خلقک۔ اے اللہ، ہم آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہر ایسے گناہ کی کہ ہم نے گمراہ کیا اس گناہ کے ذریعے آپ کی مخلوق میں سے کسی کو۔ یا اللہ ایسے گناہ بھی ہمیں معاف کر دے۔ نمبر 26، امانت میں خیانت اور نفس کو بھلے لگنے والے گناہ۔ اللہم انا نستغفرک لکل ذنب خنا به امانتنا او احسنت لنا نفسنا فعلہ او اخطأنا به علی بدننا۔ اے اللہ، ہم معافی مانگتے ہیں آپ سے ہر ایسے گناہ کی ہم نے خیانت کی اس کے ذریعے اپنی امانت میں، یا خوبصورت کر دیا ہمارے نفس نے ہمارے لیے اس گناہ کا کرنا، یا ہم نے گناہ میں ڈالا اس کے ساتھ اپنے جسم کو۔ یا اللہ ایسے گناہ بھی ہمارے معاف کر دے۔ واقعی طرح طرح کے گناہ ہمارے وجود سے صادر ہوتے ہیں، اور یہ واقعی ان استغفاروں میں ہم ان گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ناظرین و حاضرین، تہ دل سے صدق دل سے خدا سے گڑا کے آمین آمین کہتے رہے، یا اللہ ہماری اس استغفار کو قبول کر لے اور یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ نمبر 27، خود پسندی، خود بینی اور حسد و بخل میں مبتلا کرنے والے گناہ۔ اللہم انا نستغفرک لکل ذنب کتبتہ علینا بسبب عجب کان منا بانفسنا او ریاء او سمعۃ او حقد او شاناء او خیانت او خیلاء او فرح او مراہن او عند او حسد او اشر او بطر او حمیت او عصبیت او رضاء او رجاء او شہن او سخاء او ظلم او حیلت او سرقت او کذب او غیبت او لہو او نمیمت او لعب او نوع من الانواع مما یکتسب بمثلہ الذنوب ویکون فی اتباعہ العتب والہوب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے اللہ، ہم مغفرت طلب کرتے ہیں آپ سے ہر ایسے گناہ کی جس کو ہم نے
جس کو آپ نے ہم پر لکھا۔ اے اللہ ہم مغفرت طلب کرتے ہیں آپ سے ہر ایسے گناہ کی جس کو آپ نے ہم پر لکھا بسبب خود پسندی خود بینی کے جو ہمیں اپنے بارے میں تھی، یا ریا یا دکھلاوے یا کسی مسلمان کے ساتھ کینہ رکھنے یا کسی طرح کی خیانت کرنے یا تکبر کرنے یا اکڑنے یا اترانے کے یا حسد کرنے کی وجہ سے یا شر کی وجہ سے یا کسی کی خوشی یا کسی کی امید یا بخل کی وجہ سے، یعنی جہاں خرچ کرنا ضروری ہو یا بہتر وہاں خرچ نہ کیا جائے، یا بے جا سخاوت کر دی، جہاں کم ضرورت تھی وہاں زیادہ یا فضول خرچ کر دیا، یا کسی پر ظلم کیا، یا کسی کو کسی بہانے سے ستایا، یا کسی طرح بھی چوری کی، یعنی گاہکوں کو دھوکہ دینا، ناپ تول میں کمی کرنا، ملازمت کے اوقات میں وقت کی چوری کرنا، نماز میں رکوع سجدہ صحیح ادا نہ کرنا، یا دل کے حرام لذت کے ساتھ کسی حسین چہرے پر نظریں ڈالنا یا جمانا، یہ نگاہوں کی چوری ہے، یہ سب چوری میں داخل ہے۔ یا کسی قسم کا جھوٹ بولا، یا غیبت ہم سے ہوئی، یا لہو و لعب یعنی فضول یا شرن ناجائز کھیل مثلا تاش شطرنج یا مروجہ ویڈیو مصوری گانا بجانا وغیرہ، یا شرن گنجائش والے کوئی کھیل مثلا فرض نمازیں یا روزے چھوڑ کر کھیلنے یا ان کو دیکھنے میں وقت ضائع کیا، یا کسی کی چغلی کی، یا اسی طرح کسی قسم کے بھی گناہ کیے، اور ایسے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوا جس کے کرنے سے ہلاکت و غم اور پریشانی آتی ہے، الہی ان سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت انداز سے ایک ہی گناہ کی معافی مانگی، یا اللہ ان گناہوں کو معاف کر۔ نمبر 28، بار بار توبہ توڑ کر معافی کی امید پر کیے جانے والے گناہ۔ اللہم انا نستغفرک لکل ذنب تبنا الیک منہ ثم عدنا فیہ ونقضنا فیہ العہد فیما بیننا وبینک جراتا منا علیک لمعرفتنا بعفوک۔ اللہ اکبر، اے اللہ ہم مغفرت طلب کرتے ہیں آپ سے ہر ایسے گناہ کی جس سے کہ ہم نے توبہ کی آپ کی طرف، پھر ہم دوبارہ لوٹے اس گناہ کی طرف، اور ہم نے وہ عہد توڑ دیا اس گناہ کے کرنے سے جو ہمارے اور آپ کے درمیان تھا، اور جرت کی ہم نے آپ پر محض اس وجہ سے کہ ہم آپ کی عفو یعنی معاف کرنے کو جانتے تھے کہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، یعنی آپ چونکہ بہت معاف کرنے والے ہیں لہذا یہ سوچ کے کہ معاف تو کر ہی دے گا، لہذا ہم نے گناہ کر دیا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ نمبر 29، عذاب کے قریب اور ثواب سے دور کرنے والے گناہ۔ اللہم انا نستغفرک لکل ذنب ادنانا من عذابک او انانا من ثوابک او حجب عنا رحمتک او قدر علینا نعمتک۔ اے اللہ ہم مغفرت طلب کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں آپ سے ہر اس گناہ کی جس نے ہمیں آپ کے عذاب سے نزدیک کر دیا یا ہمیں دور کر دیا آپ کی طرف سے ملنے والے ثواب سے، اور ہمارے اور آپ کی رحمت کے درمیان وہ گناہ حجاب بنا ہے یا تنگ کر دیا ہم پر آپ کی نعمت کو، یعنی اس گناہ کی وجہ سے آپ کی نعمت سے ہم محروم ہو گئے، یا اللہ وہ گناہ بھی ہمارے معاف کر دے۔ نمبر 30، ہاتھ پیر اور آنکھ کان سے کیے جانے والے گناہ۔ اللہم انا نستغفرک لکل ذنب خطونا الیہ برجلنا او مددنا الیہ یدنا او تعملنا ببصرنا او اصغینا الیہ باذننا او نطقنا بھی بلساننا۔ اے اللہ ہم مغفرت طلب کرتے ہیں تمام ایسے گناہوں کی جس کی طرف ہم اپنے پاؤں سے چلے، یا اس کی طرف ہم نے ہاتھ بڑھایا، یا ہم نے اپنی آنکھوں سے تاڑا، یا ہم نے اس کی طرف کان لگایا، یا ہم نے اس گناہ کو زبان کے بول سے کیا ہو، یا اللہ ہمارے اعضاء کے ذریعے سے کیے گئے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ الف مرۃ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حقیقت یہ ہے کہ گناہ کا انسان پلندہ ہے، ان گناہوں کی وجہ سے انسان جو ہے اللہ کی نظر میں چھوٹا ہو جاتا ہے۔ جب انسان نیکی طاعت کی طرف بڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس استغفار کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب ناظرین و حاضرین، ہمارا جو تبلیغ دین کا درس شروع ہوتا ہے،
اور تبلیغ دین کے درس میں جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے اخلاق ذمیمہ پہلے 10 ذکر کیے ہیں کہ یہ اخلاق ذمیمہ جب انسان کے اخلاقیات میں سے نکل جاتے ہیں تو پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، پھر عبادت کا ذوق اور جو ہے وہ انوارات اللہ تبارک و تعالی عطا کرتے ہیں۔ آج امام غزالی رحمہ اللہ تعالی تیسری اصل بیان کر رہے ہیں، یعنی غصے کا بیان۔ سب سے پہلے جو ہے وہ زیادہ کھانے کی حرص، اس کے بعد زیادہ بولنے کی حرص، اور اب تیسری اصل جو ہے غصے کا بیان۔ اور ظاہر ہے کہ غصہ جو ہے وہ انسان کی نیکیوں کے لیے اور انسان کی شخصیت کے لیے انتہائی مضر ہے، اس لیے اس ضرورت کو واضح کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ غصہ آگ کا شعلہ ہے، اس کا زور توڑنا بھی ضروری ہے، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی شخص کے پچھاڑنے سے آدمی پہلوان نہیں ہوتا، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو پچھاڑ دے۔ یاد رکھو جس طرح تلخ ایلوے سے میٹھا شہد بگڑ جاتا ہے، اور اسی طرح غصے سے ایمان بگڑ جاتا ہے۔ غصہ بری بلا ہے، یہی مار پیٹ، گالی اور زبان درازی کھلے گناہ کراتا ہے، اور اسی سے کینہ، حسد، بدگمانی، افشاء راز، حد کے عزت کے، عزم کے باطنی معصیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ غصے کی وجہ سے مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کا خوش کرنا ناگوار گزرتا ہے، اس کا رنج و تکلیف میں رہنا پسند آتا ہے، اور ظاہر یہ سب تباہ کن معصیتیں ہیں۔ یہ باطنی چھپی ہوئی معصیتیں اندر اندر انسان پکاتا رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ تباہ کن گناہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ غصے کا علاج، اس کا علاج 2 طرح کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ اول تو ریاضت و مجاہدے سے اس کو توڑنا چاہیے، مگر توڑنے سے مقصود یہ نہیں کہ غصے کا مادہ ہی نہ رہے، یہ مقصود نہیں، اس لیے کہ اگر مادہ ہی جاتا رہے تو کفار سے جنگ اور جہاد کیسے ہوگا؟ کیونکہ غصے کی بیس پر ہی اللہ کے نام کو سر بلند کرنے کے لیے، اللہ کے باغیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے میدان جہاد میں اترتا ہے۔ اگر غصہ سرے سے ختم ہی ہو گیا تو جنگ اور جہاد کیسے ہوگا؟ اور فساق و فجار اور مبتدعین کی خلاف شرع باتوں پر ناگواری کس طرح ہوگی؟ جب غصہ ختم ہو گیا تو پھر خلاف شرع باتوں پر غصہ اور ناگواری کیسے ہوگی، جو کہ خود شریعت کا پورا ایک شعبہ ہے۔ ناجائز افعال دے کر غصہ آنا تو ضروری اور شرع کا عین مقصود ہے، لہذا غصے کے توڑنے اور ریاضت کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس کو مہذب اور عقل و شرع کا تابعدار بنا دیا جائے، اور ایسا کر دیا جائے جیسے شکاری کتا ہوتا ہے کہ جب اس کا مالک اس کو بھگاتا تو بھاگتا ہے، اور جب وہ کسی پر حملہ کراتا تو حملہ کرتا ہے، ورنہ چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے۔ یہی حال غصے کی ہونی چاہیے، اگر شریعت حکم دے اور غصے کو بھڑکائے تو فوراً بھڑک اٹھے اور اپنا کام کرے، ورنہ چپ رہے اور بے حس و حرکت پڑا رہے۔ تو گویا کہ یہ کتے کی طرح بے حس و حرکت جیسے وہ پڑا رہتا ہے، مالک کے اشارے پر کودتا ہے، بالکل اسی طریقے سے غصہ بھی آپ کا جو ہے یہ مہذب ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ غصے کو مہذب اور مسخر بنانے کی ترکیب، غصے کو ایسا مہذب بنانے کی تدبیریں یہ ہیں کہ نفس کی باغ روکو، نفس کی لگام کو کھینچو، حلم و برداشت کی عادت ڈالو۔ جب کوئی غصہ پیدا کرنے والا واقعہ پیش آئے تو نفس پر جبر کرو اور غصے کو بھڑکنے نہ دو، پر یہی وہ ریاضت ہے جس سے غصہ مطیع و فرم بردار بن جائے گا۔ نمبر 2، غصے کے جوش کے وقت ضبط سے کام لو اور اس کو پی جاؤ، اور اس کا ایک علاج علمی ہے اور ایک عملی ہے۔ غصہ پینے کا علمی علاج تو یہ ہے کہ غصے کے وقت سوچو کہ غصہ کیوں آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا سبب حکم خداوندی میں دخیل ہونا ہے اور دست اندازی کرنا ہے، کیونکہ غصہ کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام میری مرضی کے موافق کیوں نہیں ہوا، میری مرضی کے موافق کیوں نہیں ہوا، اور ارادہ خداوندی کے موافق کیوں ہو گیا؟ کیونکہ کوئی بھی کام جب ہوا یا آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا یا اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اب یہ غصہ کرنے والا گویا کہ یہ اعتراض کرتا ہے کہ میری مرضی کے مطابق کام کیوں نہیں ہوا، اللہ کی مرضی کے مطابق کیوں ہو گیا، تو گویا کہ اللہ کے ارادے پر اعتراض کرتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ یہ حماقت ہے یا نہیں؟ لہذا یہ احمقانہ تصور ہے کہ اللہ کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ کیا حق تعالیٰ کے ارادے کو اپنے ارادے و منشا کے تابع بنانا چاہتا ہے؟ یاد رکھو خدا کے حکم کے بغیر ذرہ بھی نہیں ہل سکتا، پھر تم اس میں دخل دینے والے اور اس کو ناگوار سمجھنے والے کون ہو؟ اس لیے بتایا کہ ارادہ خداوندی میں دخل ہے، اس لیے علمی طور پہ سوچو کہ بھئی یہ تو بہت بڑا اعتراض اللہ پہ میں کر رہا ہوں، میں بھی اپنے غصے کو سنبھالوں کیونکہ ارادہ الہی پر اعتراض ہو رہا ہے۔
دوسرے اس بات کا خیال کرو کہ میرا اس شخص پر کیا حق ہے، خدا کا مجھ پر کیا حق ہے، پھر خدا کا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے، اور تم اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتے ہو۔ اللہ کا مجھ پر اتنا بڑا حق ہے اور میں جو صبح شام اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہوں، اللہ نے پھر بھی مجھ پہ ہاتھ نہیں ڈالا، مجھے چھوڑے رکھا، اور اس بندے پر تو میرا کوئی حق ہے ہی نہیں، تو پھر میری حالت یہ ہے کہ میں بھڑک جاؤں۔ تو لہذا صبر کرے، اگر اللہ میاں مجھ پر اس طرح بھڑکنے لگے تو مجھے سفاستی سے مٹا دے۔ جب اللہ میرے بارے میں تحمل کرتا ہے، باوجود میری گناہ نافرمانی کو مجھے چلنے دیتا، دو وقت کی روٹی اور کھانا پانی دیتا ہے، تو پھر اس بندے پر تو میرا کچھ بھی حق نہیں ہے۔ اگر اس نے غلطی کر دی تو کوئی بات نہیں، اللہ کی ارادہ سائے ظاہر ہو گیا، میرا ارادہ ٹوٹ گیا، کوئی بات نہیں، تحمل کرے۔ اور دوسرا فرمایا کہ عملی علاج یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر جب وہ اس غصے کو دفع کرے اور شیطان کے شر سے پناہ مانگے تو اثر ظاہر ہو جائے گا، اور نیز اپنی حالت بدل دے، یعنی اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا تو لیٹ جائے، اور تو اگر اس طرح بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو پھر وضو کر لے، اپنے رخسار کو زمین سے لگائے، یہ تاکہ تکبر ٹوٹے۔ تو گویا کہ حالت جب بدل دیتا ہے تو رخسار عزت کی جگہ ہے، عزت کے مقام کو جب زمین پہ لگاتے تو ذلت کثر نفسی اختیار کرتا ہے تو غصہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے اللہ کے نزدیک سب سے بہتر گھونٹ جو مسلمان پیتا ہے فرمایا کہ وہ غصے کا گھونٹ ہے۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مسلمان کو اپنی بیوی بچوں یا ایسے لوگوں پر غصہ ہے جن پر اپنا غصہ جاری کر سکتا ہے اور سزا دے سکتا ہے اور وہ اس کو ضبط کر جائے اور تحمل سے کام لے لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے قلب کو امن اور ایمان سے لبریز فرما دیتا ہے۔ بیوی بچوں پہ غصہ، بچوں سے زیادہ بیوی پہ انسان کو غصہ آتا ہے، تو لہذا بیوی پہ غصے کو انسان اگر صبر کر جائے تو اللہ تبارک و تعالی امن اور ایمان سے دل کو بھر دیتا ہے، ایمان کی دولت سے اور مٹھاس عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ غصے کا جو خلق ذمیمہ ہے اس سے جو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جائز اور جو معقول جگہوں پہ غصہ آنا یہ انسانیت کے خلاف نہیں ہے، لیکن جا بجا بلا وجہ غصہ آنا یہ درندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اخلاق ذمیمہ کے اندر سے غصے کو نکال دے اور ہمیں حسن اخلاق سے منور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین حاضرین اور دنیا بھر کے متقفین، اب آپ کے سامنے جو ہے لباس کی سنتیں ہم پیش کریں گے انشاءاللہ۔ جو ہے وہ ان سنتوں کو آپ حفظ جان بنائیں اور جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق جو ہے وہ اپنے لباس اور پوشاک کو جو ہے وہ اپنے معمول میں لائیں۔ لباس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ، لباس حق تعالی شانوں کی ایک بیش بہا نعمت ہے جو ستر پوشی اور اظہار زینت کے لیے ضروری ہے۔ ضرورت پوری کرنے کے لیے اتنا لباس ہی کافی ہے جو دار آخرت کی طرف کوچ کرتے وقت پہنا جاتا ہے۔ نمود و نمائش اور کبر و فخر کے لیے لباس ہرگز نہ پہنے، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق صاف ستھرا اور پاک و پاکیزہ لباس اپنی آسائش کے لیے پہنے۔ اس حوالے سے بہترین اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس کو اپنا کر نہ صرف دارین کی سعادت حاصل کرے بلکہ اللہ کا محبوب بن کر مغفرت کی بشارت پائے۔ چنانچہ لباس کی چند سنتیں پیش کی جاتی ہیں جن کو ہر مومن مسلمان حرز جان بنائے۔ سنت نمبر 1، کرتا پہننا سنت ہے۔ کرتا پہننا سنت ہے۔ حوالہ حضرت ام سلمہ